نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، منہ شراب جس سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر فیہ تسیمون اور جس سے تم ایسے درخت اگاتے ہو جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتیوں اور زیتون اور کھجوروں اور انگوروں اور ہر طرح کے پھلوں کو اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، والنجوم مسخرات بامری اور اسی کے حکم سے ستارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور زمین میں رنگ برنگی وہ تمام چیزیں جو اس نے تمہارے لیے پھیلا رکھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہو الذی سخر البحر، اور وہ وہی ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور تم اس سے ایسے زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، وتری الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور دریا اور راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ معلوم کرو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، وَعَلَامَات، اور نشانیاں مقرر کی، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی وہ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمتوں کے جسے یوں کہیں کہ کچھ اصولی نعمتیں ہیں ان کا بیان کیا ہے۔ اب بظاہر یہ آیات پڑھنے میں اور ترجمہ کرنے میں بڑی سادی سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان غور کرے، انہی آیات کو بار بار پڑھے، تو ہر آیت اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العالمین کے کرم کو جو اس کا بندوں پر ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہر آیت کافی ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا نظام ہے، بارشوں کا برسنا، بادلوں کا بننا، پانی کا ذخیرہ ہونا، پھر گلیشیئر کی صورت میں وہاں سے پگھلنا، پھر واپس آنا، پورا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو اگر انسان سائنسی بنیادوں پر بھی سمجھتا چلا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کو رکنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو سمجھنے کے لیے بس یہ بات کافی ہے، وہ ابتدا اگر ہم مادیت سے آگے نہیں بھی جا سکتے، اگر ہماری سوچ اسباب سے آگے نہیں بھی جا سکتی، تو وہ آخری سبب جہاں سے وہ بات شروع ہوئی ہے وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب یہ پانی برس رہا ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، اسی پانی سے
مالٹے کے اندر جو ہے وہ مٹھاس الگ ہے، آم کی مٹھاس الگ ہے، کھجور کی مٹھاس الگ ہے، انگور کی مٹھاس الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، ان کی رنگت الگ ہے، ان کا سائز الگ ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، تو یہ کون سی ذات ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ خود سے ترتیب ہو رہا ہوتا تو کبھی ایسا ہوتا، کبھی ایک دفعہ تو ایسا ہوتا کہ انسان گندم کا دانہ ڈالتا، اس سے گندم کے بجائے انگور نکل آتا، کبھی تو ایسا ہوتا۔ اگر کبھی بھی اربوں دفعہ آزمانے کے بعد بھی ایسا ہی نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ خود سے نہیں ہو رہا، یہ کوئی کاریگر ہے جو کر رہا ہے، اسی کا نام اللہ رب العالمین ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ فرمایا اسی سے تم درخت بھی اگاتے ہو، تمہاری کھیتیاں بنتی ہیں، تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ غور کرو، زیتون کا پھل پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے کھجوروں کے باغات بنائے، انگوروں کی بیلیں نکال دی، ہر طرح کا پھل اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ کتنے ایسے پھل ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کھاتا بھی نہیں ہے، سارے کے سارے پھلوں تک ابھی اس کی رسائی بھی نہیں ہے۔ چاہے جتنا مرضی ہے پیسہ اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا کا ہر پھل میں کھا چکا ہوں۔ کتنے خطے ہیں، کتنے علاقے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے پھل ہیں، اور ان پھلوں کے آگے کتنی قسمیں ہیں، اس نے نہیں کھائیں، اس کو ہمیں تو نام تک معلوم نہیں ان چیزوں کے۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل نکال رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اگر انسان غور کرے تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کا نظام بنا دیا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات ختم ہی نہ ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات واقع ہی نہ ہو۔ ہر چیز گرمی سردی کے حساب سے اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، چل سو چل ہے، چلتے چلی جا رہی ہے۔ والشمس والقمر، سورج کام میں لگا ہوا ہے، چاند کام میں لگا ہوا ہے، والنجوم مسخرہ، اتنا کام میں لگا ہوا ہے، اتنا کام میں لگا ہوا ہے کہ جو نقشے مقرر کر دیے گئے ان سے ایک منٹ کو آگے پیچھے منزل نہیں ہو رہی سورج کی، ایک منٹ کو چاند کی منزل آگے پیچھے نہیں ہو رہی۔ فرمایا والنجوم مسخرات بامری، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستارے بھی کام میں لگا دیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، فرمایا کہ زمین میں رنگ برنگی چیزیں اللہ نے بچھا دی ہیں، پھیلا دی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جو انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے، غور و فکر کرنا چاہے، سبق لینا چاہے، اس کے لیے تو نشانی کافی ہے۔ اور جو ہٹ درم ہو جائے، ضدی بن جائے، جو سب کچھ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، تو اس کو زور زبردستی ہدایت تو اللہ رب العالمین فرما چکا ہے کہ ہم نہیں دیتے۔ زور زبردستی کا کام ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم تو اختیار دے دیا، بندے کو نعمتیں دے دی، اس کو کہا کہ تم غور و فکر کرو اور ہمیں پہچانو، ہماری معرفت حاصل کرو۔ ہمیں اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، ستاروں کو کام کے ساتھ لگانے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے پانی کے ذخیروں کو تمہارے کام میں لگا دیا، سمندر کو کام میں لگا دیا۔ لتاکلوا منہ لحما طریا، اسے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ کتنے ایسے علاقے ہیں، کتنی ایسی سلطنتیں ہیں کہ جن کا گزر بسر ہی اپنی اس جو ہے مچھلی والی جو صنعت ہے اس پر جو ہے منحصر ہے، اس سے وہ حاصل کرتے ہیں، اپنا جتنا بھی ان کا زر مبادلہ ہے وہ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ وما تستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها، اس کے ساتھ ساتھ تم اس سے طرح طرح کے موتی نکالتے ہو، مہنگے مہنگے موتی نکالتے ہو جن کو تم اپنے زیورات میں استعمال کر کے پہنتے ہو۔ وترى الفلك مواخر فيه، کبھی غور کیا اتنے 1000 ٹن جو ہے وہ جہاز تیل لے کر جاتا ہے، اس میں صنعت و حرفت کے سامان آلات منتقل ہوتے ہیں، اور اتنا بھاری بھرکم جہاز وہ پانیوں کو چیرتا ہوا آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کبھی غور کیا ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلی، اور تاکہ تم اس میں اس سمندر کے پانی سے اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کے فضل کا جو جملہ ہے یہ بہت سے مقام میں اللہ رب العالمین نے تجارت کے لیے استعمال کیا، گویا بندے کو متنبہ کیا کہ تجارت اگر حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ یہ کوئی دین اور دنیا کی تقسیم ہے۔ تجارت کرنا بھی انسان کا دین بن سکتا ہے، اور تجارت کرنا اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے۔ ساتھ ساتھ یہ درس دے دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو تمہیں نفع ہو رہے ہیں، ورنہ تم تو صرف محنت کر سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے بس میں نفع ہوں تو ہر مہینے، ہر سال، ہر ایک صدی کے اندر، ہر ایک دہائی کے اندر تمہیں نفع ہی ہونے چاہیے،
تمہیں نقصان تو پھر آنا ہی نہیں چاہیے، کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی نفع آتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور زمین میں اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، زمین حرکت میں نہ آئے، ڈگمگائے نہیں۔ فرمایا وانہارا وسبلا، اللہ نے بڑے بڑے دریا بنا دیے، دریاؤں کا ایک نظام بنا دیا، والسبلا، اور راستے مقرر کر دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں رہنمائی ملے، تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو، وعلامات وبالنجم، علامتیں مقرر کر دی، ستارے بنا دیے، جس سے ایک زمانے تک اور اب بھی جو سمندری سفر ہے اس میں لوگ ستاروں کے ذریعے سے متعین کرتے ہیں یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے اور یہ راستہ ہے۔ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں تو ہم راستوں کے اندر علامات مقرر کر لیتے ہیں، اچھا یہ بلڈنگ ہے یہاں سے میں نے رائٹ لینا، اچھا یہ بلڈنگ ہے یہاں سے میں نے لیفٹ لینا ہے۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، یہ چھوٹی سطح پر علامتیں ہیں، بڑی بڑی سطح پر پہاڑوں کی علامتیں، دروں کی علامتیں، درختوں کی علامتیں۔ فرمایا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور راستوں سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری آیات ہیں، اس آیات کو انسان پڑھے، ترجمہ دماغ میں بٹھائے اور غور کرے کہ اللہ رب العالمین کی کس قدر نوازشات ہیں، کس قدر اس کے کرم اور اس کی لطف و عنایات ہیں، اور میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنا انسان کو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور میں بار بار وہی جملہ دہراتا ہوں، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، گناہوں کی زندگی کو ختم کرنے کی کم از کم کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش سے بھی پہلے کم از کم اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہا، میری مدد کریں، اپنا کرم کریں۔ آپ کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے، انسان مانگے، اللہ تعالیٰ راستے نکالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔